کیوں نہیں کیا وہ تو نواز شریف صاحب کے جو ساتھی سمجھے جاتے ہیں ان کو سائڈ کیا گیا. ان کو سائڈ کیا. اچھا اسی لیے تو رونا ہے ان دونوں کا. پہلے رانا صاحب روتے رہے ہیں, اب وہ اکوموڈیٹ ہو گئے ہیں تھوڑے بہت, مگر ابھی بھی وہ بڑا تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں. اور ادھر سے خرم صاحب بھی اب سوچا کہ بہت ہو گیا اور میں بھی بول رہا ہوں. جاوید لطیف صاحب بھی اس طرح سے نہیں. جاوید لطیف صاحب تو خیر یا ان کو تھوڑا سا کیا بھی نہیں بھی کیا, وہ ذرا منہ پھاٹے گئے نا تو کھری کھری گل کر دینے تو تکلیف ہوتی ہے. مگر اب پیپل لائک خرم, کمپیٹنٹ پیپل, کامرس منسٹر رہے ہیں, پڑھا لکھا آدمی ہے, ایسے لوگ ہونے چاہیے آپ کی کابینہ میں. کانفیڈنس بلڈنگ بڑی ہوتی ہے. ان کی ملاقات بھی ایک سال سے نہیں ہو پائی, کون روکتا ہوگا؟ وہ یہی ہے نا کہ بات یہ ہے کہ جب یہ الیکشن ہوئی تو خرم ہار گئے, بڑے اور لوگ بھی ہارے تھے وہ جیت گئے. تو کچھ لوگوں کا یہ رونا دھونا تھا کہ یار اسی کیوں نہیں جیتے, پھر اگر باقی جیت سکتے سو تو ایسی بھی جیت سکتے سو. تو خیر تو اس کے بعد پھر جو لوگ نہیں جیتے ان کو پھر بھی اکوموڈیٹ کر لیا گیا, تو ان کو نہیں کیا. تو اب وہ اکوموڈیٹ اسی صورت میں ہوتے نا کہ شہباز صاحب نے تو نہیں کرنا تھا, تو نواز صاحب کو چاہیے تھا نا کہ ان کو ملتے, ان کو تسلی دیتے, اور پھر شہباز کو کہا کہ ان کو اکوموڈیٹ کرتے. ہی از اے ویری کمپیٹنٹ مین, you know, purely on the basis of competence and loyalty to Nawaz Sharif. His family for 20-30 years has been loyal to Nawaz Sharif. So وہ تو نہیں کیا. خواجہ آصف کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے ہر دفعہ, خرم دستگیر کو نہیں کیا. خواجہ صاحب کی کوئی سوائے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اسپیچز کرنا اور اڑا کے رکھ دینا لوگوں کو اور انٹرویوز دینا, وہ ٹھیک ہے. پر خواجہ صاحب ابھی ڈیفینس منسٹری میں اسی لیے ڈال دیا نا, there is nothing to do there. وہاں تو صرف بس وہ تو سیکرٹری بھیج دیتا ہے, گھگی مار دے ہوتی ہے, وہ گھگی مار دیتے, میں پڑھتے بھی کوئی نہیں ہونے کہ پڑھ کے میں کی کرا گا, اگر میں کوئی غلط چیز لکھتی تو نا گڑبڑ نہ ہو جائے. تو ادھر وہ تو خرم از اے کمپیٹنٹ مین, پڑھا لکھا آدمی ہے, کمپیٹنٹ آدمی ہے, ایفیشینٹ آدمی ہے. ہی رین دا کامرس منسٹری بیوٹیفلی ڈیورنگ نواز شریف ٹائم, اینڈ ان کے زمانے میں بالکل انڈیا کے ساتھ تجارت کا بہت بڑا ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا before the Nawaz Sharif government was dismissed, and Khurram was partly responsible for that. آج کل بھی بڑے زبردست مضمون لکھ رہے ہیں اخباروں میں, ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تھا. نہیں کریں گے تو پھر رونا دھونا تو ہوگا نا, دکھ تو ہوگا نا کہ 20 سال آپ کے ساتھ رہے ہیں on competence and on winning. تو آپ ایک آسی ہار گئے تو سانو بھول گئے, تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں. گھاٹے کا سودا ایک طرح سے خرم دستگیر صاحب نے کیا نا کہ آواز میں لائی نواز شریف صاحب کے, لیکن اس موقع پر جب وہ شکوہ کرتے ہوئے سنائی دی ہیں تو لوگ اسے یہ تعبیر کر رہے ہیں کہ کیبنٹ میں ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے, انکلوژن ہونے جا رہی ہے, 10 نئے لوگ آئیں گے. تو خرم دستگیر صاحب شاید اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ آپ کا تجزیہ صحیح ہے, اور صحیح ہے اس لیے کہ سیاسی طور پہ یہ کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں نا, ان کی بات نہیں سنی گئی. اب ایک موقع آیا ہے جہاں کے فیصلہ ہوا کہ کچھ تبدیلی کرنی ہے کیبنٹ کے اندر, بڑے لوگ اور لوگوں کو لانا ہے, کچھ لوگ شاید نہ واپس نہ ریٹین کر سکیں. تو اس وقت صحیح ہوتا ہے نا, اگر آپ کو لیڈر ملنے سے انکار کر رہا ہے تو پھر آپ میڈیا کے ذریعے پیغام بھجوا دینا. تو وہ خرم کر رہے ہیں کہ اچھا پھر ٹھیک ہے. پھر اور آپ نے دیکھا اور بھی لوگ کر رہے ہیں, مشاہد حسین صاحب لگے ہوئے ہیں, ڈاکٹر کرمانی لگے ہوئے ہیں, اور ادھر ایکس گورنر سندھ وہ بھی لگے ہوئے ہیں, محمد زبیر صاحب بھی, وہ تو پیغام رساں بھی رہتے. ہاں, تو they are all, but my sense is that they are seeking positions. They are being ignored and they are trying to send a message کہ بھئی ہم بھی تاریخ راہوں میں ہیں, ساڑھا بھی خیال کرو, نہیں تو پھر ٹھیک ہے اسی بیٹھے بولیں گے پھر. اور وہ یاد نون لیگ کو یہی کرا رہے ہیں کہ آپ کی اسٹریٹجی بیہائنڈ دا ٹائمز ہے, یعنی آپ نہ سوشل میڈیا کے امپورٹنس کو سمجھ رہے ہیں, ڈیسک ٹاپ پارٹی ہے یہ. جو آج کل کی جنریشن ہے وہ تو شاید لیپ ٹاپ بھی اس نے استعمال نہیں کیا, وہ ڈائریکٹ موبائل فون پہ آئی ہے. تو وہ پارٹی کے بیانیے کی بھی بات کرتے ہیں کہ اگر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہم اپنائیں گے تو ہمیں حکومت کی قربانی دینی پڑے گی. یعنی ان وے وہ جو پارٹی کا بیانیہ ہے اس کے بارے میں بھی سچ بول رہے ہیں, حقیقت بتا رہے ہیں. تو صرف صاحب کیا نواز شریف صاحب نے ارادتاً اجتناب برتا ہوا ہے کہ وہ اپنے لائل جو بھی ان کے ساتھ ہیں وفادار, ان سے ملنے سے بھی اجتناب کرتے ہیں اور پارٹی کی پالیسی کے اوپر بھی کوئی تبصرہ نہیں کرتے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میاں صاحب کے بارے میں جو لوگوں کا فیلنگ ہے, زرداری صاحب اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں ان کے لیے, اور پھر توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ بھی کھلائیں گے پلائیں گے اور کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے, میاں صاحب کے بارے میں جو ٹریک ریکارڈ ہے, میں ٹریک ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. میاں صاحب جب انڈر پریشر آتے ہیں تو اپنے لوگوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. یہ جہاں میں جاتا ہوں لوگ مجھے یہی کہتے ہیں, خواہ وہ سعد رفیق ہو, خواہ وہ پرویز رشید ہو, خواہ وہ ہمارے
اور بھی لوگ تھے جن کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اسٹیبلشمنٹ نے رحیل شریف کے زمانے میں اور پھر باجوہ صاحب کے زمانے میں، اور پھر ان کو ہٹا دیا گیا جی، اور پھر سوائے پرویز رشید کے اور میرا خیال ہے جو ابھی بھی ساتھ ہیں ان کے، اور وہ اس لیے کہ پرویز رشید صاحب نے مانگا کبھی کچھ نہیں، تو اس لیے میاں صاحب بڑے کمفرٹیبل ہیں ان کے ساتھ، تو ہی از اویلیبل ایٹ آل ٹائمز ایز اے سورس آف کمفرٹ اینڈ کامراڈری۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا مجھے یہ بنائیں، مجھے یہ دیں، مگر باقی لوگ تو کہتے ہیں نا مجھے یہ بنائیں، مجھے وہ دیں، مجھے یہ دیں، تو پھر میرا خیال ہے میاں صاحب یا شرمندگی سے یا انڈر پریشر وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اب زرداری صاحب ایسے نہیں کرتے، خان صاحب کرتے تھے جی، وہ بھی ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اسپیشلی جب اسٹیبلشمنٹ کسی کے اوپر ایشو بنا لے نا، تو پھر یا تو میاں صاحب کا اپنا کوئی ایشو ہو تو پھر تو میاں صاحب اڑ جاتے ہیں، اچھا، وہ فارن پالیسی کا ایشو ہو یا ان کی جو آئیڈیالوجی ہے یا وہ جو سوچ ہے، مگر اگر ان کے کسی ساتھی کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے ہاں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا ہے تو میرا خیال ہے میاں صاحب بڑی جلدی سیکریفائس کر دیتے ہیں بندے کو۔ جیسے طارق فاطمی صاحب کو کیا، طارق فاطمی صاحب کو بعد میں اکوموڈیٹ کر لیا نا، مشاہد اللہ صاحب کی میں نے نام لینا تھا، وہ وفات پا گئے، ان کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوئے میاں صاحب، حالانکہ بڑے لائل تھے، تو اگر کیا ہوا اس کے ساتھ، اگر کھڑے ہو جاتے تو کیا ہوتا، نہیں کھڑے ہوئے تو نکال دیے گئے نا۔ پھر بھی کہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں وہ اگر آپ ان کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں آپ کو، وہ اس کو کمزوری کا سمجھتے ہیں اور پھر وہ اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگر میاں صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے تو پھر شاید صورتحال فرق ہوتی، مگر تو یہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ اب میں آج یہ کہہ رہا ہوں بیکاز مجھ کو آپ نے سوال کھڑا کر دیا، میاں صاحب کو اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے لائلٹی ہونی چاہیے تو پھر ان ریٹرن بھی لائلٹی دینی پڑتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ ایک طرف سے لائلٹی ہو، اور وہ بھی کہ ایک بندہ ہے اس نے آپ کے لیے داؤ پہ لگایا، داؤ پہ اپنے آپ کو لگایا، اور آپ اس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے جب اس کے اوپر پریشر آیا، اس نے اپنے لیے تو نہیں کیا۔ ان سب لوگوں نے میاں صاحب کو سپورٹ کیا آن ہز پوزیشن، آن ہز پالیسی، اور جب ان کے اوپر اٹیک آیا وہ ایکچولی اٹیک میاں صاحب پہ تھی، مگر ان کے لوگوں کے اوپر آئی جو کہ ان کی پالیسی کو آگے بڑھا رہے تھے، تو میاں صاحب نے ان کو سب ڈیفینڈ نہیں کیا، اور چلو جی ٹھیک ہے پھر فارغ ہو جاؤ۔ اسی طریقے کے ساتھ وہ زاہد حامد صاحب کو بھی ایک دفعہ منسٹری سے نکال دیا، ملاؤں کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر تھا کہ اس کو لا منسٹر نہیں رکھنا، تو اب یہ چیزیں جو ہے نا دے اسٹے، اینڈ سو آئی تھنک، اور شہباز صاحب تو کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں ایسے، وہ تو کھڑے ہی نہیں ہوتے کسی واسطے، وہ تو forget it، وہ تو پیورلی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، میرے کتنے فائدے کی بات ہے یا نہیں فائدے کی بات، کوئی لائلٹی یا ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے شہباز صاحب کے ایکویشن میں، کہ ان کا تو یہ ہے کہ میرا کی فائدہ ہے، بس نہیں ہے تو نہ سے۔ چلیں، اس کا آئیڈیا ہوتا ہے حمزہ شہباز صاحب کو دیکھ کے، ہاں نہیں، اب وہ حمزہ کے لیے بھی انہوں نے بڑی لڑائی کی، مگر بات یہ ہے کہ کتنے لوگوں کے لیے وہ اپنی فیملی کے لیے کریں گے، پھر وہ ایک تاثر بھی آ جاتا نا کہ یہ تو ساری پارٹی لمیٹڈ گورنمنٹ، وہی نا تنقید بڑی ہو رہی تھی نا، تو یہ میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، بڑے میاں صاحب نے، کہ اب اگر مریم کو پش کر رہا ہے تو آپ ہی پیچھے ہٹ جاؤ۔ شاید یہ بھی امپریشن ہے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ لاسٹ اننگز اب اس شہباز صاحب یا ان کی بھی، سب کو پتا ہے کہ اب دیکھیں نا میاں صاحب ول بی by the time the next election comes around, Mian Sahib will be 80. So, I mean, you know, age factor, age factor کے علاوہ بھی it's hard work being prime minister. اب دیکھ نہیں رہے کہ شہباز شریف صاحب he's 70 and he's running around like a 40-year-old. So you have to be fit. And he's, despite his back problem, bhag daad ye wo, he's on the job, which he loves doing. Yes, he's good at it. What he's not good at is political reconciliation, compromise, and so on. Bahral, I think government is not in danger.
بٹ گورنمنٹ کی کارکردگی آن پولیٹیکل فرنٹ آئی تھنک دی اسٹیبلشمنٹ وانٹس ٹو پریشرائز دس گورنمنٹ کہ وہاں بھی دیکھیں وہ سارا ہمارے پہ آ رہا ہے کہ اس کو ٹھیک کریں. تو میرا خیال ہے یہ جو کابینہ میں تبدیلی آنے جا رہی ہے یہ پیپلز پارٹی, میں سمجھتا ہوں ان کو پیپلز پارٹی کو بالکل آدھی کیبنٹ ہی پیپلز پارٹی کی ہونی چاہیے, اور پیپلز پارٹی کو وہ سینسٹیو پوزیشنز دے جہاں یہ پولیٹیکل نیگوسیشنز وغیرہ ہوتی ہیں. زرداری صاحب از گڈ ایٹ اٹ and they have some very good people who are good at this. لیکن سر صاحب پیپلز پارٹی کے پیش نظر کچھ تو ایسا ہوگا کہ وہ ابھی تک دامن بچا رہی ہے اور کیبنٹ میں بھی نہیں آ رہی, اور بیرسٹر سیف یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب بلاول کو شیروانی پہنانے کے چکر میں اور شہباز شریف صاحب کو ہٹانے کے چکر میں, پھر ابھی 26 دسمبر کو پیپلز پارٹی کچھ فیصلہ بھی کرنے جا رہی ہے جس کا اعلان 27 دسمبر کو ہوگا کہ حکومت کے ساتھ مزید چلنا ہے یا نہیں. تو پیپلز پارٹی کچھ تو سوچ کے اپنا دامن بچا رہے ہیں نا, چلنا تو ہے, ساتھ چلنا ہے, ایبسولوٹلی چلنا ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا اب یہ ہے کہ مگر اس پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے کوئی دھمکیاں تو دینی پڑتی ہیں نا. اچھا ٹھیک, کچھ تھوڑا بہت کان کھینچنا پڑتا ہے, کان کھینچنا, دھمکی دینا, رس جانا, مناؤ آ کے ہمیں, یہ سارا گیم چلتی ہے پالیٹکس میں. تو یہ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. مگر یہ ہے کہ آبویسلی پریشر اب ہے شہباز صاحب کے اوپر کہ پیپلز پارٹی کو اکوموڈیٹ کرو یار. اچھا اب پرابلم وہاں کیا آ رہی ہے, ان کی جو اکوموڈیشن ہے وہ بیسکلی دو قسم کی اکوموڈیشن وہ چاہتے ہیں. ایک تو وہ پنجاب میں چاہتے ہیں اکوموڈیشن, وہ مریم نہیں مان رہی. اب مریم شہباز کی بات بھی نہیں مان رہی. اچھا مریم کو پروٹیکشن ہے میاں بڑے میاں دی. ٹھیک, مریم نے کہا میں نے تو ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن چلانی ہے, میں نے سفارشیں نہیں لینی, میں نے یہ اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی. ہاں اچھا وہ ان کا ایک ماڈل ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ گورنمنٹ. ٹھیک ہے نا, پڑھی لکھی لڑکی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ از اباؤٹ ڈوئنگ تھنگس, کچھ عوام کے لیے کچھ کیا جائے, ناٹ جسٹ اباؤٹ گیٹنگ لونز اینڈ میکنگ منی اینڈ رائٹنگ آف لونز اینڈ سو آن. تو وہ اب ایک مگر اینڈ سو شی از ناٹ گیونگ الاؤنگ سفارش. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ہمارے علاقے ہیں, ہم نے ووٹ لینا ہے وہاں, ہمیں وہاں کرنا پڑے گا جو نارملی سیاستدان کرتے ہیں. تھانے ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفرز ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں, 4 پیسے بنانا بھی ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے آن پروجیکٹس. دس از پارٹ آف دا پالیٹکس آف. تو وہ نہیں ہو رہی, تو دے ویری اپسیٹ اوور دیٹ کہ ہماری بات بالکل ہی نہیں سنی جا رہی. تو وہ ان کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فیڈرل گورنمنٹ آ جاؤ. وہ کہتے ہیں ایتھے کی پہ ہے. اچھا فیڈرل گورنمنٹ جانا, ووٹ تو نہیں بننے نا, وہاں تو گالی پڑ رہی ہے, ووٹ تو پڑنے ہیں گراؤنڈ پہ, ہمیں گراؤنڈڈ پہ چاہیے, اور وہ بھی پنجاب میں. ہاں تو وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ شہباز صاحب کو چاہیے کہ بڑے میاں صاحب کو کہیں کہ مریم کو سمجھائیں کہ چھوٹی موٹی آپ کنسیشن کریں. پولیٹیکل فیڈرل گورنمنٹ ریکوائرز پی 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 سپورٹ, وہ اسپیشلی کیونکہ پی 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 ایک دو ایشوز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے, اس کے اوپر بھی وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اچھا سو تھوڑا سا پی 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 کو بھی نرم کرنا ہے. مگر میں ایک بات بتاؤں آپ کو, پی 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 سندھ کے نیشنلسٹ ایشوز کے اوپر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے, کمپرومائز نہیں کرے گی, کبھی نہیں کرے گی, جو مرضی کر لیں آپ. اچھا چاہے اسٹیبلشمنٹ کی ناراضی آ جائے, جی جو مرضی کر لیں. وہ زرداری صاحب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو کیسے خوش کرنا ہے, وہ ادھر خوش کر دیتے ہیں, ادھر خوش کر دیتے ہیں, یہاں اڑ جاتے ہیں. تو مطلب ہے کہ دیٹس دا وے اٹ از. اوکے ٹھیک ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جب یہ گورنمنٹ بن رہی تھی نا, جب یہ عمران خان کی چھٹی ہوئی, تو اب میں آپ کو ایک سمجھیں آپ ایک آنکھوں دیکھا حال, ایز اے رنگ سائڈ سیٹ تھی میری. تو میاں صاحب جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اچھا زرداری صاحب کہہ رہے تھے نہیں گورنمنٹ لو گورنمنٹ لو. ہاں یہ بعد میں بتایا گیا کہ زرداری صاحب نے مجبور کیا تھا. تو میں رنگ سائڈ سیٹ تھی, مجھے سن رہا تھا ساری باتیں. اچھا میری چڑیا. اوکے ہاں میں تو نہیں, میری چڑیا, یا کبھی کبھی میں اپنی چڑیا بن جاتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اس میں زرداری صاحب کو میاں صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب AIMF کا پروگرام جو ہے نا یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ بڑی نفرت ہوگی, کیسے چلائیں گے ہم, یہ ذمہ داری ہمیں نہیں لینی چاہیے. تو زرداری صاحب نے آگے سے جواب دیا, نہیں میرے پاس فارمولہ ہے, کوٹ ان کوٹ میں کہہ رہا ہوں, میرے پاس فارمولہ ہے, آپ فکر نہ کریں میاں صاحب, ہم چلا لیں گے سارے مل کے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, میرے پاس فارمولہ ہے اکانومی کو چلانے کا. کیا بات ہے. ہاں زرداری صاحب کو کیڑا فارمولہ سے چلانا تھا, بس زرداری اگے لا کے آپ فارمولہ ہی سی لگن گے پتر نو فارن منسٹر بناتا, اور بعد جناب
آپ پہ پریزیڈنٹ بن گئے اور کی چاہیے ایک کیمیکل فارمولا سی جڑا انہوں نے چلایا ماسٹر فارمولا. بہرحال آپ نے ہمارا فارمولا تو آسان کر دیا کہ دسمبر میں کم از کم کچھ نہیں ہونے جا رہا. مولانا کے تحفظات ہی جائیں گے تھوڑی بہت لچک دکھا کے. 17 دسمبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن ہے اور پیپلز پارٹی بھی کوئی بڑا اعلان دسمبر کے اینڈ پہ محترمہ بی بی شہید کی برسی کے موقع پر نہیں کرنے جا رہی. مطالبات کچھ مان لیے جائیں گے, کچھ منوا لیے جائیں گے. اسی طرح سیاست کا کھیل چلتا رہے گا. لیکن ایک تلوار جو لٹک رہی ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بڑا اعلان سول نافرمانی کی تحریک. اس کا کیا بنے گا بریک کے بعد.